بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، دن ہمارے پاس محدود ہیں اور منزل کافی، راستہ طویل ہے اور منزل بعید ہے، اس لیے ہم وقت ضائع کیے بغیر بہت لمبی چوڑی تمہید یا اس مقدمہ کا موقع نہیں ہے، لیکن جو ابتدائی طور پر ہمیں معلوم ہونی چاہیے چند باتیں. سب سے پہلے کہ علم کیا ہوتا ہے، اور پھر علوم نبوت کی کیا حیثیت ہے، اہمیت کیا ہے، اور پھر ان میں علم حدیث کیا مقام رکھتا ہے، اور اس کا ارتقاء، اور پھر دواوین حدیث میں صحیح بخاری کا مقام اور اہمیت، اور اس کے پڑھنے کے لیے جو ہمیں مبادی چاہیے ان کا ذکر کر کے ہم انشاءاللہ صحیح بخاری کی قراءت شروع کر دیں گے انشاءاللہ. وباللہ تعالی التوفیق. سب سے پہلے تو علم کیا ہوتا ہے. اس کی تعریفات میں لوگوں نے کافی وقت ضائع کیا ہے، منطق کی اور لغت کی کتابوں میں آپ کو کافی اس پر بحث مل سکتی ہے، لیکن ہم تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مسلک پر ہیں کہ یہ جو تعریفات ہیں نا یہ علم نہیں ہے. حدود اور تعریفات یہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے. عام صرف تشہیر اذہان کے لیے یہ امور استعمال ہوتے ہیں، ورنہ اس سے علم کا فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ علم تو یہ نا کہ کسی چیز کو اس کا علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، اور اس کو آپ پتہ بتا دیں، اس میں یہ نہیں ہوتا. جو منطقی تعریفات ہے نا اسی کو پتہ چلتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے. جس کو پتہ نہ ہو، جس کو انسان کا پتہ ہی نہیں، آپ اس کو حیوان ناطق نہیں سمجھا سکتے. یہ کوئی ایسی تعریف نہیں ہے کہ کسی کو انسان کا پتہ نہ ہو اور آپ کہہ دیں وہ حیوان ناطق ہو. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی خالق بشرا من طین، تو حیوان ناطق نہیں کہا، اب اللہ تعریف آسان ہو جاتی. اسی طرح علم جو ہے نا یہ
کہتے ہیں نا عرف الماء بعد الجهد بالماء، تو علم کی بھی تعریف ہم علم ہی سے کر لیتے ہیں. اور کہتے ہیں نا وبضدها تتبين الاشیاء، علم کا مقابلہ کہیں جہل سے ہوتا ہے. اور علم اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف علوم الہیہ کا نام ہی علم ہے. اللہ کی معرفت اور اس کی اور ان اعمال کی معرفت جو اسے پسند ہیں، ان اعمال کی معرفت جو اسے ناپسند ہیں، اور اس کی رضا کے حصول، یہ علم ہے. باقی جو علوم ہے نا، انہیں علم یعنی جسے ہماری اصطلاح میں مجاز کہا جاتا ہے نا، ایسے اطلاق کیا جاتا ہے ان پر، ورنہ وہ علم نہیں ہے. تو علوم جتنے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیے ہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. لیکن سب سے بڑا علم اور حقیقی علم ہوا ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء پر نازل فرمایا اور انہوں نے انسانوں کو سکھایا. اس کا ذریعہ وحی اور تعلیم نبوت کے سوا کوئی نہیں ہے. باقی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، اور اگرچہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کردہ ہے، جب تک وہ نہ دے وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن ان دونوں کے عطا کرنے میں جو نظام ہے سنت اللہ ہے، اس میں جو فرق ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں کتنا فرق ہے. سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یا مشاہدہ کر کے بعد میں حساب لگا کر آہستہ آہستہ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس کے پھر آگے جتنی فروع ہیں، پورا علم فلکیات، اسی طرح طبیعیات، کیمیا، جتنے علوم ہیں وہ اس اعتبار سے وہ علم نہیں ہے، بلکہ انہیں فن کہنا چاہیے کہ وہ تجربے سے انسان اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے. آدمی دیکھ کر سیکھ لیتا ہے. فبعث اللہ غرابا لیریہ کیف یواری سوءۃ، اب اسے دیکھ کر اسے سمجھ آئے. اب یہ علم نہیں ہے،
یہ نہیں کہا اسے سکھانے کے لیے، اسے علم نہیں کہا. علم ہے وعلم آدم الاسماء كلها، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اب یہ جو علوم ہیں ان میں انسان تجربے کرتا کرتا کہیں صحیح کہیں غلط، لیکن اس میں انسان کی سعادت یا اس کی شقاوت کا مدار نہیں ہے اس پر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے بسا اوقات غلط راستے پر چل کر بھی آدمی صحیح نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. اقبال نے کہا نا کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی. آدمی بظاہر غلط کرتا ہے وہ صحیح ہو جاتا. ہمارے دوست سے کہا کرتے تھے منصور الدہجانی حافظ اللہ، بہت اچھے سلوکی تھے. کہنے لگے اور ریاض میں نا ایک شخص نے خودکشی کرنے کے لیے مرچیں کھا لی. تو زہر کہاں ملتا اسے؟ زہر ملتا ہی نہیں تیری قسم کھانے کو. کیا قسم ہے تیرے ملنے کی میں کھا بھی نہ سکوں. تو زہر تو وہاں ملتا نہیں تھا، تو اس نے مرچیں حاصل کی، سرخ مرچیں کا پھکا مارا تو وہ صحیح ہو گئے. مرنے کی بجائے اس کی بیماری جاتی ہے. راستہ اس نے تو دنیاوی جو جسے ہم کہتے ہیں نا اس میں صحیح غلط کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسا اوقات غلط طریقے سے بھی آدمی صحیح نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا جسے ہم کہہ رہے ہیں علوم الہیہ، علوم نبویہ، یہ اسی لیے اللہ تعالی پیک کر کے عطا فرماتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. اور یہ ایسے نہیں آتی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. ایسے نہیں آتی. یہ علم ایسے نازل ہوتا ہے کہ محفوظ، تاکہ اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو پائے. کوئی سی ملاوٹ کے بغیر خالص علم نازل ہوتا ہے. اور یہ علم کسی تجربے سے آپ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کی معرفت اور اس کے یعنی قریب کرنے والے اعمال کی معرفت. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ علم ہے. باقی اگر اور یہ بھی یاد رکھیں کہ باقی علوم جو ہیں جنہیں ہم نے علم کا نام دے رکھا ہے، جو علم الہی ہے وحی کا علم، وہ ان کا محتاج نہیں ہے. نہ وہ کیمیا کا محتاج ہے، یہ نہ حساب کا محتاج ہے. اس لیے فرمایا نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب. یہ ہمارا جو دین ہے، جو علم ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے. لا نقرأ نہیں کہا، لا نکتب کا.
جی ہاں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اگر پڑھنا آتا ہے اور پھر اسے سمجھنا آتا ہے تو یہ علم ہے. لکھنا آئے نہ آئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن ان سے بڑا عالم کون ہے؟ اور صحابہ کرام بھی ان میں یعنی لکھنا جاننے والے تو کم تھے، لیکن چونکہ جو ان کو ضرورت تھی یعنی کتاب اور اسی طرح سنت کا وہ حصہ، وہ اسے یاد رکھتے تھے، اس لیے وہ عالم تھے. علم کے لیے لکھنا بھی ضروری نہیں. ہاں، یہ لکھنا اور لکھے ہوئے کو پڑھنا اس کی ایک خدمت ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ ذریعہ ہے، علم نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے صرف لکھنے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یاد بھی کرنا چاہیے. کہتے ہیں علم صدور میں ہوتا ہے، سطور میں نہیں ہوتا. جی صنادیق میں بند نہیں ہوتا. ہمارے حافظ عبدالرشید صاحب کے بڑے بھائی نا حافظ عبدالستار صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے ہیں کہ گاؤں میں ایک خطیب گیا جمعہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، تو اس نے جو کاغذ پر نوٹ لکھے ہوئے تھے وہ اس کی ایچکن کی جیب سے گر گئے. تو حافظ صاحب کہتے ہیں میں نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. اب وہ ممبر پر بیٹھ گئے، دیکھ رہے پسینے چھوٹ گئے، وہ تو مزہ لگا گیا ہے اور وہ پہلو بدل ہے کہ آج کل کی ساری جگہ توڑ رہے ہیں. جب اذان ختم ہوئی تو میں نے کہا یہ لے لو، یہ تو تب ان کی جان میں جان ہے. تو جو لکھنا ہے نا یہ علم کا خادم ہے، یہ علم نہیں ہے. ہاں پڑھنا آنا چاہیے. اقرا ہاں تو خیر جو ہم بات کر رہے تھے نا، تو علم جو اصل ہے نا وہ ہے علم وحی. اس لیے کہ یہ ہم کسی بھی تجربے سے لیبارٹری میں یہ حاصل نہیں کر سکتے، نہ حساب لگا سکتے ہیں باقی. اور یہ علم جو ہے نا باقی علوم کا محتاج نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ کوشش کی، بلکہ یہ بھی ہوا نا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ یہ رہا کہ مرعوبیت جسے کہتے ہیں نا، دنیاوی علوم جب دنیا کی محبت ہوتی ہے اور اس کی اہمیت ذہن میں بڑھ جاتی ہے تو اس کے متعلق جو علوم ہوتے ہیں نا ان کو آدمی بڑا سمجھنے لگتا ہے. اور یہ ہوا کہ وہ لوگ جو یعنی فلسفے کی باتیں کرتے تھے، منطق کی باتیں کرتے تھے، یہ کیمیا کی باتیں کرتے تھے، وہ یعنی لوگوں کو وہ ایسا وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ یہ کون سے عالم ہے، بس حدثنا کرتے رہتے ہیں. یہی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی کس طرح بنتا ہے، مٹی کس طرح بنتی ہے. کوئی مورخ ہے وہ سمجھتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کی تاریخ کیا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئی. لیکن اصل علم تو یہ ہے نا کہ
جیسے اقبال نے کہا نا خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ شہر 750 قبل مسیح میں بنا تھا، یہاں کے لوگ یہ کھاتے تھے، ان کی یہ سواریاں تھیں، ان کی اس طرح رہائش تھی جی، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ ہلاک کیوں ہوئے، کس طرح ان کی ہنستے بستے شہر کھنڈرات میں تبدیل کیسے ہوئے۔ اولم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، تو علم وہ ہے۔ باقی یہ چیزیں جو ہے نا، اب ان چیزوں کا علم یہ ہم نے کہا نا انہیں علم نہیں کہا جاتا، صرف جیسے تاج کے بادشاہ کو بھی بادشاہ کہہ لیتے ہیں نا، شطرنج کا بادشاہ بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح کے یہ علم ہیں علوم نبوت کے مقابلے، وہ حقیقی علم ہے، صرف وہی علم ہے، اور وہ علم غنی ہے اور وہ محتاج نہیں ہے کسی بھی علم کا۔ باقی علوم میں اتنی ہی صداقت ہے جتنی ان سے موافقت پائی جاتی ہے یا اس کی کوئی خدمت کرتا ہے، اور یہ بھی غلط فہمی نکل جانی چاہیے ہمارے ذہنوں سے جی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ علوم طبیعیات یا کیمسٹری وغیرہ پڑھ کے وہ جو قرآن کی جو سمجھ آتی ہے نا جی، وہ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ابن عباس سے زیادہ سمجھ آتی ہے قرآن کی، حماقت ہے یہ میدان ہی الگ ہے، یہ میدان ہی الگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے کمزور ایمانوں کے ایمان کا سہارا دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں ظاہر کر دی، جس سے ہمیں چونکہ ہمارا ایمان اس کا جو مضبوط نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں اس سے سہارا ملتا ہے، ورنہ ہمیں ان کی ضرورت نہ ہوتی۔ ان لوگوں کو اس سے زیادہ بیولوجی اگر انہیں نہیں بھی آتی تھی تب بھی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کا معنی انہیں زیادہ آتا تھا۔ یہ ہمارے جو اناٹمی وغیرہ پڑھتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں ہمیں جتنا پتہ چلتا نا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، حماقت ہے یہ۔ اور یہی غلطی ہوئی لوگوں سے کہ دنیاوی علوم کو انہوں نے ذریعہ سمجھا علوم نبوت کے سمجھنے کا، بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ ان کو ان کے مطابق ڈالنے، یہ اصل ہو گئے، اور علوم نبوت ان کے مطابق ڈالنے کی، یہی علماء متکلمین کی بنیادی غلطی تھی، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ کتاب التوحید اور کتاب ایمان میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ اصل علم ہے، یہی علم ہے کہ جو اللہ سکھاتا ہے، محفوظ اتارتا ہے اور پھر اس کی حفاظت فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون جی۔ اور باقی جو چیزیں ہیں وہ تو انسان گرتا پڑتا کہیں نہ کہیں، سیکھنا کیا ہے، اس میں کیا ہے، اور اس میں تطور رہتا ہے، اس میں تطور رہتا ہے، اور جو علوم نبوت ہے ان میں تطور نہیں ہوتا۔ تطور کیا ہوتا؟ آج کچھ ہے ہاں، سن 2000 ماڈل اور ہے، 2001 ماڈل اور ہے، 2002 ماڈل اور ہے، ہر سال جو ماڈل بدلتے ہیں وہ کمیاں پوری ہوتی ہیں نا، یا اس میں کچھ اضافے ہوتے ہیں، تو دینی علوم کے ماڈل نہیں ہوتے،
علیکم بالعتیق. اس لیے اس میں جو اصل جو علم نازل ہوا نا، جس حالت میں نازل ہوا اور جس طرح، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ العلم قال اللہ قال رسول قال الصحابۃ هم اولو العرفان. یہ ہے جب ان تک ہم پہنچتے ہیں نا، ان کو سمجھ لینا ہی ہمارا یہ ہے ہمارا اصل کام. تو باقی جو انسانی علوم ہیں ان میں تصور ہوتا ہے کہ آپ اس میں یہ نہیں سمجھتے، بات پتہ نہیں وَأَنَّ عَلَى الْأَرْضِ أَشَرٌ أُرِيدَ مَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ رَبُّهُ رَشَدًا. ان میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خیر ہے. خیر محض علم جو ہے نا، نور محض جو علم ہے وہ علم وحی. ایک چینی کہانی ہے اب صاحب، بڑی چینی کہانیاں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں. ایک باپ بیٹا رہتے تھے، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، انہوں بڑے ناز نخرے سے پالا تھا، بہت خوبصورت گھوڑا تھا، اور وہ اسے اپنے خاندان کے فرد کی طرح ہی چاہتے تھے. ایک کمرہ اس کے لیے رکھا ہوا تھا. بڑے بڑے لوگ آئے، یہ گھوڑا بھیج دو، سانو دے دو. انہوں نے کہا اپنا بیٹا بھی کر کسی بیچا ہے، سارے پترا طرح. وہ ایک دن یہ ہوا کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے، گھوڑا غائب. اور لوگ آ کر کہنے لگے یار کہ نہ مندہ ہے، تمہیں کنے پیسے ملن رہے، گھوڑا غائب ہو گیا. وہ بابا کہنے لگا یار اس طرح نہیں کری جاتا، پتہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہی ہوا. وہ تھوڑے دن ہوئے تھے، وہ جنگل سے گیا سی گھوڑا، وہ 20-25 گھوڑے اور لے کے آ گئے. اب وہی لوگ کہہ لگے یار بس چنگا گئے تالے سے جی وہ گھوڑا جڑا سی وہ ادھر ساڈا. وہ تھوڑے دن ہوئے تھے، وہ گھوڑے جو واہ سارے وہ کسی نے لت ماری تو وہ منڈے کی لت ٹوٹ گئی. پھر لوگ آ گئے یار منڈے کو زخمی کر دیتا گھوڑے نے، بڑا مندہ ہے. انہیں کہا اس طرح نہیں کہی جاتا ہے، پتہ نہیں کی ہے. انہوں ہے کہ ملک سے کسی نے حملہ کرتا تو بادشاہ نے آخیا کہ جن منڈے گئے نا جوان سارے فوج بھرتی کرو لیا. تو جن سٹ لگی تھی وہ بچ گیا. ہوں لوگ کہنے یار تھی چنگے رہ جی. تو دنیاوی علوم میں کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ اس میں خیر کہاں ہے شر کہاں ہے جی. اور جو علوم نبویہ ہے نا یہ خیر محض ہے، یہ نور محض ہے جی. اب دیکھتے ہیں طبی سائنس کا مطالعہ کریں، آج وہی چاہے چیز دریافت ہوتی ہے، پھر بعد میں تاکہ نہیں یہ تو زہر ہے جی، یہ مضر صحت ہے. کتنی مثالیں آپ کو مل سکتی. تو علوم نبویہ میں یہ تصور نہیں ہوتا. تو اس میں ہمیں اسی لیے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جس طرح اس کے نزول کا اہتمام فرمایا اسی طرح اس کی حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا. اور رسول دین ہمیشہ ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. باقی اب تو یہ ہے علم
تو علم نبوت ہی اصل میں علم ہے، اور اس کی ضرورت انسان کو ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اسی لیے قرآن نے اس کو کہیں روح قرار دیا، کہیں زندگی قرار دیا. استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم او من کان میتا فاحییناہ فجعلنا له نورا. یہ نور ہے، یہ روح ہے. روح من امرنا ينزل ملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. تو یہ روح ہے، یہ نور ہے، یہ حیات ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں دینی علوم کے طلباء سے کہ فخر کریں، وہ غرور والا نہیں، یعنی خود اعتمادی ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے کو دیکھ کر آپ میں یہ حسرت نہیں ہونی چاہیے کہ کاش ہم یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. یہ نہیں ہونا چاہیے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم لا تمدن عینیک. تو جس کے پاس یہ ہے اس کے پاس تو اب دوسروں کو اس کے اب یہ جو قیمتی یعنی جواہر رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہمارے جیسا آدمی جا کر دیکھے کہ پتھر رکھ کے بیٹھے. تو اب تو جس کو پتا اس کو پتا نا کہ کتنی دولت ہے ان کے پاس، یا ان کو پتا ہوگا. قدرے زر گھر بھی دان دیا، قدرے جوہر جوہری. اب دوسرے سے یہ توقع رکھنا، اب ہمارا مسئلہ یہ بن گیا. ہم یہ کہتے ہیں اس کی قدر نہیں کرتے، نہیں قدر کرتے دفاع. اب کسی کے پاس اس کے پاس قیمتی پتھر ہے، کسی کے پاس سونا ہے، اگر لوگوں کو نہیں پتا اس کی قدر و قیمت کو تو وہ کیا احساس ہے کیسری میں مبتلا ہو جائے گا. وہ تو بیوقوف ہے، انہوں نے پتا ساڈے کو کیے. ہاں اس لیے ابن تیمیہ کہا کرتے بھی ہماری جنت ہمارے دل میں. اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہم کیسی راحت میں ہیں تو یہ ہم پہ حملے کر دیں خون واسطے. تو یہ یعنی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس انتخاب پر فخر کرنا چاہیے. اور تو یہ تو تھا علم کا تعارف، اور پھر انسانیت کے ارتقاء کے ساتھ علیہ السلام پھر اسلام تک کہاں نوبت پہنچی، نبوت خاتمہ اور خالدہ، پھر اس کے علوم قرآن اور حدیث. یہ انشاءاللہ ایک دو مجلسوں میں بات کر لیں گے. تدبر القرآن کے جو اصول و مبادی ہیں نا، ہم نے وہی کہا نا کہ پہلی بات ہے کہ قرآن کو سمجھیں اور باقی جو علوم ہیں نا ان کو اس کا تابع کرے، نہ کہ قرآن کو اس کا تابع کرے. غلطی وہاں ہوتی ہے جہاں ان چیزوں کو اصل سمجھ لیتا ہے. دیکھو نا ایک زمانے میں لوگوں نے سمجھا کہ جو جیسے یونانی سمجھتے تھے کہ سورج کھڑا ہے، دنیا پتہ نہیں دنیا گھومتی یا نہیں گھومتی. یہی تو وہ یہ تو انہوں نے بس شمس تجری کہا کہ یہ چونکہ ہمارے نظر اس طرح آتا ہے اس لیے کہا گیا، ورنہ سورج چلتا نہیں. اب بعد میں پتہ چلا کہ وہ چلتا ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو دنیاوی علوم ہیں ان پر
قرآنی آیات کو اس طرح محمول نہیں کرتے. یہ پتہ نہیں کہ کل بدل جائے. کوئی ایک نظریہ ہے جی. وہ لینن کے نے خدا کے حضور میں کہا تھا نا، میں کیسے سمجھتا تو ہے کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. جی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بہت زبردست بات کی. ان کا علم دو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے النقل المصدق اور ایک ہوتی ہے البحث المحقق. النقل المصدق والبحث المحقق. ابھی یہ ہے کہ آپ نے مثلا کیمیاوی تجزیہ کیا، جیسے لوگوں نے کہا نا کہ پانی کو توڑ کر دیکھا کہ وہ ہائیڈروجن جی اور آکسیجن اس کا یہ مجموعہ ہے. اب یہ البحث المحقق ہو. اب وہ جو یعنی جو ڈارون نے نظریہ بنائے ہوئے ہیں یا اس کے کہ وہ پتہ نہیں پہلے کیا تھا پھر وہ پتہ نہیں کیا ہوا پھر یہ کیا ہوا، وہ کوئی البحث المحقق نہیں ہے. وہ خیال ہے کہ اب ڈائنوسار تلاش کرتے پھرتے ہیں، اس کی ہڈیوں کا تجربہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے لوگ لا کر دے دیتے ہیں. ٹھیک جیسے ہمارے افغانی نہیں مخلوطے لاتے. اسے استری کر کر کے اس کے ساتھ ایک دفعہ بھیجے تو اب یہ وہ علوم نہیں کہ آپ اس کے ذریعے آپ قرآن سمجھیں. کیا سمجھیں گے آپ قرآن؟ جی وہ لوگ نہ دینی علوم نہ دنیاوی علوم کو جانتے ہیں نہ قرآن کو جانتے ہیں. اس کا نام انہوں نے تدبر رکھا ہوا ہے. ہاں تدبر قرآن آپ پڑھیں گے نا پھر انشاءاللہ آئے. اس میں شاید آپ کے پہلے حصے میں آئے مشکل آئی ہیں تفسیر اگلے سال اللہ نے زندگی رکھی انشاءاللہ. ہاں تو قرآن کا تدبر کا یہ معنی نہیں ہے وہ پرت خود بخود کھلتے جاتے ہیں. ہاں اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا. پوری آیت پڑھو نا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یہ ہے تدبر. سورج نکلتا ہے تو جان لیتے ہیں کہ اللہ نے نکالا ہے. رات آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت. اگر یہی اس بات نہیں سمجھائی تو آپ سمجھ آئی یہ ہے. اسی لیے تو قرآن کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. ظاہر ہے یہ کہ وہ کچھ ہے نا اوپر 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 دیکھتے ہیں. اس لیے علم ہوتا ہے علم کا وہم بھی ہوتا ہے. ہاں عوض لہو کے اگر بجلیاں نہ ہو رقصاں تو
شباب کا ایک وہم ہے، شباب نہیں. اسی طرح علم کا بھی وہم ہوتا ہے. ہاں قرآن نے کہا لو کانوا یعلمون وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ فَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ مہاراج یہ بڑا بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اس پر انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے اور خود آپ کو پتہ چلے گا. اور اس میں آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں سے آپ ان میں آپ کو یہ ملے گا. در تعارض العقل والنقل وجوبۃ الدہر کتاب ہے، شیخ الاسلام ابن قیم نے بھی جگہ وجوبۃ الدہر. عقل اور عقل میں تعارض کہاں؟ اجازت، شکریہ انشاءاللہ.